امریکی صدر کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان۔ مذاکرات کے دوران ایران کے ساتھ اہم نکات پر اتفاق رائے کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے معتبر رہنما سے بات ہوئی، دونوں ممالک معاہدہ چاہتے ہیں، فون پر بات چیت کے بعد جلد ملاقات ہوگی۔ مذاکرات کے لیے رابطہ ایران نے کیا، مجتبی خامنائی کو میں لیڈر نہیں مانتا، ممکن ہے کوئی ایسا لیڈر تلاش کر لیں جیسا وینزویلا کے لیے کیا ہے۔ امریکہ اور ایران مل کر آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں۔ ایران کی موجودہ صورتحال کو رجیم چینج کہا جا سکتا ہے، مکمل طور پر مختلف لوگ حکومت میں ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، فیک نیوز کا مقصد سٹاک اور تیل کی مارکیٹ میں اثر انداز ہونا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے ہیں، جاری حد کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ ایرانی حکومت سپریم لیڈر اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترکیہ، مصر اور پاکستان کی ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں، رائٹرز کا دعویٰ۔ کہا ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے بات کی گئی۔ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی اسلام آباد میں ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فاکس نیوز نے کہا ایران سے معاہدے کے حوالے سے بات چیت ہوئی، اتوار کی رات مذاکرات ہوئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا امریکہ سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، فیک نیوز کا مقصد سٹاک اور تیل کی مارکیٹ پر اثر انداز ہونا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل پھنس چکے، جاری حد کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ ایرانی حکومت سپریم لیڈر اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترکیہ، مصر اور پاکستان کی ایران امریکہ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں، رائٹرز کا دعویٰ۔ کہا ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف سے بات کی گئی ہے۔ ایرانی اور امریکی عہدیداروں کی اسلام آباد میں ملاقات کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فاکس نیوز نے کہا ایران سے معاہدے کے حوالے سے اتوار کی رات مذاکرات ہوئے۔ کے صدر کا ایرانی انفراسٹرکچر اور پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا گزشتہ 2 روز میں ایران سے اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی، ایران سے مذاکرات پورا ہفتہ جاری رہیں گے۔ ایران کے خلاف حملوں کو 5 دن کے لیے ملتوی کر دیا، مستقبل کا رہن انحصار ملاقاتوں اور بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز کھولنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ بات چیت کی تردید۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ٹرمپ کے بیانات کا مقصد تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹرمپ اپنے فوجی منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے وقت حاصل کر رہے ہیں، جنگ ہم نے شروع نہیں کی۔ امریکی صدر کے حملے روکنے کے اعلان کے بعد خام تیل سستا پھر مہنگا، برینٹ کروڈ کی قیمت کم ہو کر $101 فی بیرل تک پہنچی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $89 فی بیرل تک گری۔ ایران کی مذاکرات کی تردید کے بعد خام تیل کی قیمت دوبارہ بڑھ گئی۔ جاپان کی آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجنے پر رضامندی کی تردید۔ کیبنٹ سیکرٹری نے کہا جاپان نے جہاز بھیجنے کے لیے امریکہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا، مکمل جنگ بندی کے بعد بارودی سرنگوں کی صفائی کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے دعویٰ کیا تھا کہ جاپان رضامند ہو گیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد ایران اور روس کے وزرائے خارجہ کا رابطہ۔ سرگئی لاروف نے کہا فوری طور پر جارحیت روکی جائے، ایران سمیت تمام فریقین کے جائز مفادات کو مد نظر رکھ کر حل تلاش کیا جائے۔ عباس عراقچی نے کہا امریکہ نے پہلے بھی مذاکرات کے نام پر بدترین دھوکہ دیا، آبنائے ہرمز مکمل بند نہیں، کوئی ایرانی مزید دھمکیوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایران کے صدر سے رابطہ، ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیراعظم کا خطے میں جاری خطرناک صورتحال پر اظہار تشویش، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی پر زور۔ شہباز شریف نے کہا امن کے فروغ کے لیے کردار جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر اور عوام کو عید الفطر اور نوروز کی مبارکباد دی۔ 23 مارچ وطن سے تجدید عہد وفا کا دن، ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ صدر آصف زرداری کی لاڑکانہ میں پرچم کشائی، وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت۔ کفایت اقدامات کے تحت یوم پاکستان کی روایتی پریڈ نہیں ہوئی، 23 مارچ سے منسلک تقریبات منسوخ۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کی ملاقات۔ معاشی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور شعبہ توانائی پر تبادلہ خیال کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سرحدی صورتحال پر بریفنگ دی۔ پاک افغان کشیدگی اور علاقائی سیکیورٹی چیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آصف زرداری نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے۔ بلاول بھٹو سمیت پیپلز پارٹی قیادت کی بھی ملاقات میں شرکت۔ ہائی آکٹین پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 535 روپے ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی آکٹین پر پیٹرولیم لیوی 200 روپے فی لیٹر مزید بڑھا دی گئی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین کے استعمال پر پابندی۔ وزیر اعظم نے کہا ہائی آکٹین کا استعمال ناگزیر ہے تو خرچہ ذاتی جیب سے دینا ہوگا۔ شہباز شریف کا نگرانی کے لیے مؤثر نظام بنانے کا حکم، کہا خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ سونا 4.5 لاکھ سے بھی سستا، فی تولہ سونے کی قیمت میں 43,600 روپے کی بڑی کمی۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 4,47,762 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 3,83,883 روپے تک آ گئی۔ ایران کا کویت میں ایک اور امریکی F-15 طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے طیارے کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحریہ کا امریکہ کے 2 جنگی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ، کہا بندر عباس میں ایئر ڈیفنس سسٹم نے ڈرونز کو گرایا۔ ایران کے اسرائیل پر میزائل حملوں کی تازہ لہر۔ ایران نے جنوبی اور وسطی اسرائیل پر کلسٹر میزائل داغے۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایرانی میزائل کا ملبہ وسطی اسرائیل میں 8 مقامات پر گرا۔ ایران کے ساحلی شہر بندر عباس کے ریڈیو اسٹیشن پر امریکی فضائی حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں سیویلین انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، ایک شخص جاں بحق۔ امریکہ نے خلیج میں 4,500 اضافی فوجی اہلکاروں کو تعینات کرنا شروع کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زمینی فوج کو طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی مدد حاصل ہوگی۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مزید اہلکار تعینات ہوں گے۔ اسرائیلی عہدیدار کے مطابق امریکہ کا مقصد جزیرہ خارق اور آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ ایران کے ساحل یا جزائر پر حملہ کیا تو پوری خلیج فارس بند ہوگی۔ ایران کی سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کی دھمکی۔ ایرانی دفاعی کونسل نے کہا حملہ کیا گیا تو مواصلاتی رابطوں کو منقطع کر دیں گے۔ بجلی گھروں پر حملہ ہوا تو تباہ کن رد عمل دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کا واحد راستہ ایران کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ آصف علی زرداری نے کہا ہم نے دہشت گردی کے خلاف طویل اور کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی۔ آج بھی ہمیں اندرونی محاذ اور بیرونی سرحدوں پر چیلنجز کا سامنا ہے۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چیلنجز کے باوجود معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ وزیر اعظم کا وطن کے دفاع پر۔ افواج پاکستان کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو یوم پاکستان پر مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق 23 مارچ 1940 کو آزاد وطن کے قیام کا راستہ متعین کیا گیا۔ دن پاکستان کے عوام کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ مسلح افواج مقدس سرحدوں کے دفاع، قومی خود مختاری کے تحفظ اور ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف لازوال عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ چینی صدر کو صدر مملکت آصف زرداری کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا پاکستان نے مختلف خطرات اور چیلنجز کا مقابلہ کیا، قومی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کا ثابت قدمی سے دفاع کیا۔ چینی وزیر اعظم کی بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ چاق و چوبند دستے کی سلامی، ایئر وائس مارشل شاہد افضال کی فاتحہ خوانی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ فتنہ الہندوستان اور TTP کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ علاقائی کشیدگی کے باوجود قوم ثابت قدم رہے گی، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط سے چیلنجز کا مقابلہ کریں گے۔ حکومت کی کفایت شعاری پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔
ایران جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کشیدگی میں کمی کی جائے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایک بار پھر اعلان، کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ڈیاگو گارشیا پر کوئی میزائل نہیں گرا، ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ چین کا مشرق وسطی تنازع میں شامل فریقین پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا یہ جنگ شروع ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، طاقت کا استعمال صرف ایک خوفناک تسلسل کا باعث بنے گا، صورتحال مزید خراب ہوئی تو پورا خطہ افراتفری کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں جنگ ایران نے شروع نہیں کی، جنگ پہلے بڑے معاشی مسائل کا سبب بن رہی ہے، خدشہ ہے جنگ جاری رہی تو مسائل مزید سنگین ہوں گے، ابنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا تیل کی قیمتیں بڑھیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا، ڈیزل پر 200، پیٹرول پر 127 روپے سبسڈی دے رہے ہیں، مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کفایت شعاری کو اپنانا ہوگا، عوام توانائی کی بچت کرے۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا عوام ہائی آکٹین چھوڑ کر پیٹرول پر منتقل ہو جائیں گے، قیمت بڑھنے سے حکومت کے لیے بچت حاصل کرنا مشکل ہوگا، مٹی کے تیل اور ہائی آکٹین کی قیمتوں میں بڑا اضافہ عید سرپرائز ہے۔ ایندھن کی بڑی قیمتیں، اسپین کے بعد یونان کا بھی فیول سبسڈی کا اعلان، یونانی وزیر اعظم کے مطابق شہریوں کو 30 کروڑ یورو کی سبسڈی دی جائے گی، اسپین کا شہریوں کے لیے 5 بلین یورو کے امدادی پیکج کا اعلان۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کوشش کرنی چاہیے کہ وفاق اور صوبوں میں اختلافات نہ ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ سے مل کر صوبے کے حق کی جنگ لڑیں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے، پاکستان کو معاشی سماجی طور پر مستحکم بنانا ترجیح ہے، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری۔ ایران کا اسرائیل سے جوہری ہتھیار واپس لینے کا مطالبہ، ایرانی وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ عباس عراقچی نے کہا اسرائیل کو بین الاقوامی جوہری نگرانی قبول کرنے پر مجبور کرے، اسرائیل جوہری ہتھیار ترک کرے، جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل ہو۔ خط میں اسرائیل کی جنگوں اور خطے میں جوہری تنصیبات پر حملوں کا حوالہ۔ امریکہ اور اسرائیل کا ایران میں حکومت تبدیلی کا منصوبہ چکنا چور، نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران میں حکومت تبدیلی کے لیے بغاوت کا منصوبہ بنایا گیا، امریکہ کو امید تھی کہ حکومت تبدیلی سے جنگ کا جلد خاتمہ ہوگا، کرد فورسز کو استعمال کرنے کی حکمت عملی بھی ناکام ہو گئی، زیادہ امکان ہے کہ ایران کا موجودہ نظام قائم رہے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شریک امریکی فوجیوں کا مورال ڈاؤن ہونے لگا، امریکی جریدے کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا امریکی فوجی چینی اور اضطراب کا شکار ہیں، اعلیٰ عہدیدار نے کہا کوئی بھی زمینی آپریشن مکمل تباہی ثابت ہوگا، فوجی اہلکاروں نے کہا ہم اسرائیل کے لیے مرنا نہیں چاہتے، سیاسی مہرہ بننا پسند نہیں۔ مشرق وسطی میں کم از کم 40 تیل تنصیبات بری طرح متاثر ہوئیں، عالمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ، کہا حالیہ بحران 70 کی دہائی کے دوران بحرانوں سے بڑا ہے، ہرمز بندش سے عالمی معیشت بڑے خطرے میں ہے، بحران سے کوئی ملک بچ نہیں پائے گا، متحدہ عرب امارات نے گیس سپلائی کا اہم پلانٹ دوبارہ فعال کر دیا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد حسین دہگان جانشین مقرر، حسین پاسداران انقلاب کے سینئر جنرل اور 2013 سے 17 تک وزیر دفاع بھی رہ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں عید کے 2 دن میں مختلف واقعات میں 40 افراد جاں بحق، ریسکیو حکام کے مطابق صوبے بھر میں 484 ٹریفک حادثات ہوئے، لڑائی جھگڑے کے 33 واقعات ہوئے۔ بلوچستان کے چند شہروں میں موبائل انٹرنیٹ ورک عارضی طور پر معطل، صوبائی وزارت داخلہ نے کہا اقدام ممکنہ خطرات سے نمٹنے اور عوامی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا، صوبائی حکومت کی اولین ترجیح عوام کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راولپنڈی کی قدیم ترین مسجد کی اپ گریڈیشن کا حکم، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا جامعہ مسجد اور مدرسے کا دورہ، مسجد کے لیے مکمل سیکیورٹی پلان طلب کر لیا، مسجد کے 4 دیواری اور دیگر حصوں کا جائزہ لیا۔
एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर फायर ट्रक से टकरा गया। पायलट और को पायलट हलाक हो गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे में कई मुसाफिर जख्मी हुए। साहबजादा फरहान प्लेयर ऑफ द मंथ करार आईसीसी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साहबजादा फरहान को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान पर रोमानिया का पाकिस्तान के लिए खास तोहफा। रोमानिया के फनकारों ने मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया। सफीर ने उर्दू में मुबारकबाद दी। ईद के तीसरे दिन भी हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चे पार्क्स और तफरीगाहों का रुख करने लगे। घुड़सवारी, ऊंट सवारी का लुत्फ उठाने लगे। कोई चिड़िया घर में मनपसंद जानवरों का नजारा करने में मसरूफ। चिकन कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, बीफ पुलाव और ढेर सारे पकवान। ईद के तीसरे रोज भी सज गए दस्तरखान। दूसरे दिन भी मेहमानों की मजे मजे के खानों से तवाज़ो की गई। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रखी। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से लुत्फ उठाया।